کی حامل شخصیت تو یہاں پر تشریف رکھتی ہے میدان خطابت کے شہسوار حضرت مولانا عزیز اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم تمام سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر چلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین امت، رہبران قوم، علماء کرام، ائمہ حضرات اور ہمارے سامنے تشریف فرما کھاتا کھیڑی کے ایک محلے کی ایک گلی کے لوگ، اور پوری دنیا کے اندر علماء، مقررین اور خطباء کی آواز کو عام کرنے والے میرے عزیز جناب حافظ گلفام صاحب، ہم بہت مشکور رہتے ہیں ان کے کہ قرآن کریم کی آواز اور قرآن کریم کا جو تقاضا ہے اور حالت حاضرہ کے مطابق جو ضرورتیں ہیں وہ علماء سے لے کر کے امت مسلمہ کے گھر گھر در و دیوار تک پہنچا رہے ہیں۔ سب لوگوں کو ایسے حضرات کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مدبر اور نوجوان اللہ پیدا فرمائے۔ معزز سامعین، جامعہ عثمانیہ احمد کالونی کے ذمہ دار جناب قاری شمون صاحب دامت برکاتہم کی دیرینہ محبت اور اصرار کے بعد آپ حضرات کے درمیان میں پہنچنے کا موقع ملا ہے۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی تو اپنی بستی کے بارے میں یہ مجھے بتایا کرتے تھے، اور خاص طور سے محلے کے افراد کا تعلق بتلایا کرتے تھے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے آج یہاں پر پہنچ کر کے کہ ہر جلسے کے اندر علماء اور صلحاء کے پہنچنے کے بعد عوام پہنچتی ہے، لیکن اس جلسے میں الحمدللہ پہلے عوام پہنچی ہے جو طریقہ ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں۔
قرآن کریم آپ لوگوں نے سنا، بڑے ہی سریلی آواز میں، مؤثر انداز میں حضرت قاری صاحب نے ہمیں سنایا، ہم محظوظ ہوئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے قرہ ہر گھر میں پیدا فرما دے۔ آمین آمین۔ میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے بیچ میں آج، اناؤنسر صاحب نے میرے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے میں بولنا بھی نہیں جانتا ہوں، بڑی مشکل سے الفاظ کہتا ہوں۔ اگر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے عزیز ہیں یہ جناب مولانا مسرور ندوی صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ندوی کا لاحقہ میرے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ مقرر کے طریقے پر بیٹھ کر کے تقریر کرنے لگ جائیں تو ان سے اچھی تقریر نہیں ہوگی۔ ان کے پاس اللہ نے بڑا ذخیرہ دیا ہے الفاظ کا، علم کا۔ دعا کرنی چاہیے ایسے افراد کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ترقیات سے نوازے، حاسدین کی اور شریروں کی نگاہوں سے بچائے۔ جامعہ عثمانیہ احمد کالونی کا یہ مدرسہ جس میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب اس مدرسے کے اندر قرآن کریم کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اردو کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اور جس کو عوام عصری تعلیم کا نام دیتی ہے وہ تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ اس کا تعلق تعلیم سے ہے، علم سے ہے۔ اگر انسان علم سے آراستہ ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے، خواہ وہ نیت کرے بچنے کی یا نہ کرے۔ علم ایسی روشنی ہے اور علم ایک ایسا راستہ بتانے والی چیز ہے جو جہالت تو دور کی بات ہے، ہر میدان کے اندر اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھا ہے تو علم کی ضرورت پیش آتی ہے، بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے تو علم کی ضرورت پیش آتی ہے، کارخانے میں کام کر رہا ہے تو علم کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طریقے سے کھیت کیار میں کام کر رہا ہے تو علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور کھیت کو پیمائش کر رہا ہے تو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس حکومت کو چلانے کے لیے اگر کوئی مسند نشی ہے تب بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب علم دو قسم کا ہوتا ہے جو عام رواج ہے، ایک دینی علم اور دوسرا دنیاوی علم۔ میرے نزدیک تو علم ہے، اس میں دین بھی آتا ہے، دنیا بھی آتی ہے، اور سب سے اہم علم وہ قرآن کریم کا علم ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں جگہ جگہ پر قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور علم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور ان کے مبعوث ہونے کا تذکرہ جب قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جہاں بعثت کا ذکر ہے تو وہاں پر تعلیم کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، رسول مبعوث فرمایا ہے، کس نے؟ ہم سب کے پیدا کرنے والے نے، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور رسول کو پیدا کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے جو فرمایا ہے، بتایا ہے کہ رسول بھیجا ہے اور رسول کو مبعوث فرمایا ہے، تعلیم لے کر کے آیا ہے، اور وہ آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آیات پڑھ کر کے سناتا ہے، تمہارے دلوں کو مصفہ کر کے تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ جب قرآن کریم پہ ہم غور کرتے جاتے ہیں تو علم اور تعلیم ہی کا تذکرہ آتا ہے۔ جگہ جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اور آپ کو بتلاؤں، فرشتے جو پیدا کیے گئے ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جنات کو پیدا کیا گیا ہے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ انسان مٹی کو سب سے کمتر سمجھتا ہے، نور ہے، روشنی ہے، ہم سب کو منور کر رہا ہے، اس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ جنات ہے، آگ کا مادہ ہے، اس کا جو خاصیت ہوتی ہے آگ کی وہ جلانا ہوتا ہے اور اوپر کو چلنا ہوتا ہے، لیکن مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر رہتی ہے اور پیروں کے نیچے رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر کے، اور انسان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، اور 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ، عرفہ، اشرف اگر بنایا ہے تو وہ آپ لوگوں کو بنایا ہے، وہ ہم لوگوں کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کا تذکرہ بتاتے ہوئے میں آپ کی نشاندہی کروں گا کہ علم جس کو ہم دین اور دنیا کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے کہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں سائنس بھی پڑھنا چاہیے، اور ہمیں حساب بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں ڈاکٹری کی لائن میں بھی جانا چاہیے، ہمیں جو ہے کلیکٹریٹ بھی بننا چاہیے، ہمیں انجینئر بھی بننا چاہیے، ہمیں لائر بھی بننا چاہیے۔ کہاں سے یہ سبق ملتا ہے؟ میں آپ کو قرآن کریم سے ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کر کے معلوم کیا کہ میں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور اس دنیا میں جو رہیں گے ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں کہ جو اس دنیا میں آ کر کے اچھائیاں بھی کرے گی، برائیاں بھی کرے گی، اچھے اعمال بھی کرے گی، برے اعمال بھی کرے گی، جہالت بھی اس کا کام ہوگا، علم بھی سیکھنا اس کا کام ہوگا۔ وہ تمام ایسی مخلوق، اور وہ اشرف المخلوقات بھی ہوگی، ایسی مخلوق کو میں مبعوث کرنے جا رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے یہ باتیں سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذہن و دماغ میں جو بھی ہوگا سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رات دن عبادت کرتے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اور کوئی جو ہے اللہ کے دربار میں پڑا ہوا ہے، ہم اللہ کی تسبیح تقدیس ہر وقت کر رہے ہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ جو ہے ایسی مخلوق کو لائے جو دنیا میں خون بہائے گی، فساد کرے گی، جوا کھیلے گی، سٹا کھیلے گی؟ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ اور فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
کہ اللہ تبارک و تعالی آپ ایسی مخلوق کو لا رہے ہیں کہ جو دنیا میں خون بہائے گی، برائیاں کرے گی اور برے کام بھی کرے گی، اچھے کام بھی کرے گی، کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہیں ہی، کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بھی لے کر کے بیان کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تجھے ایسی مخلوق لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا وجود ویسے نہیں ہے دنیا میں۔ آج کا مسلمان اپنا وجود ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے، اپنی حقیقت ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کتنے اچھے لوگ ہیں، آپ کتنے عمدہ پبلک ہیں۔ آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دے کر کے یہ بتایا ہے، یہ گوبر ہے، یہ پیشاب ہے، یہ پاخانہ ہے، یہ نجس ہے، یہ کام میں گناہ ہے، یہ کام حرام ہے، اس کو کھانا حلال ہے، اس کو کھانا حلال ہے اور اس کو کھانا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں، آپ اپنے بچوں کو سمجھتے نہیں، آپ اپنی بیویوں کو سمجھتے نہیں، آپ اپنے گھروں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں، آپ اپنی بستیوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں، آپ اپنی گلیوں کوچوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ اور اتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، 18,000 مخلوق میں سے آپ کو چنا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا گیا ہے، اور بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں نے کہا تھا کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو بھیجنے کی اور حضرت آدم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، اور جتنے پرند چرند اور جو ہے دریاؤں کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں۔ اگر ہم یہ تصور کرتے ہوں نعوذ باللہ کہ اللہ ہماری عبادات کا محتاج ہے، پھٹکے جاؤ گے، بھٹک دیے جاؤ گے، پٹک دیے جاؤ گے، زمین سے آسمان اور ریزہ ریزہ تمہیں پیس دیا جائے گا۔ ایسا ایک تصور میں بھی مت لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مبعوث فرما کر کے اس دنیا کی تمام چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ چیز یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے۔ اور جو لکڑیاں کھاتا کھیڑی کے لوگ رگڑ رگڑ کر کے رات دن نہ خدا کو یاد رکھتے ہیں نہ رسول کو یاد رکھتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کارخانوں کے اندر لکڑیاں دے کر کے اور بلم اور جو ہے نا اوزار دے کر کے خسر خسر کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا غور کا مقام ہے۔ وہ چیزیں بھی بتا رہا ہوں، غور کا مقام ہے، سمجھ لینا۔ اگر نہیں سمجھو گے تو اپنی زندگیاں برباد کر دو گے، اللہ کے ہاں جا کر کے بغلے جھانکو گے اور دوسروں پر تانے کشو گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا اور بتا دیا، اور پھر کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ان تمام چیزوں کے جو نام بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اسی کو علم الاسماء کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم الاسماء کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کہیں جو سائنس ہم اپنی زبان میں اس کو علم کہتے ہیں، اور ہم جو دنیاوی علوم جس کا نام دیتے ہیں اسی کو دوسری زبان میں سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ وہیں سے پتا چل رہا ہے اسے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ حضرت
آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو پوچھا کہ اس کا کیا نام؟ ہم تو جانتے نہیں، لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے، فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے کیا گیا، انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لا کر کے کہا کہ اے آدم، یہ جو نام ہے، یہ جو چیز ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس کی کیا خاصیت ہے، یہ کس چیز میں کام آئے گا، کس مرض میں کام آئے گا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں یاد دلا دی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کس چیز سے پیدا کیے گئے تھے؟ بھول گئے ہیں؟ مٹی سے۔ اور آپ کہیں سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے۔ اور مٹی جو ہے، مٹی میں ہی جانا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح الگ ہو جائے، کتنا ہی قریبی ہو، کتنا ہی محبت رکھی جانے والا انسان ہو، اس کو جو ہے 10 گھنٹے نہیں تو 20 گھنٹے لے جا کر کے زمین میں دفناتے ہیں یا دریا میں بہاتے ہیں۔ کہاں بہاتے ہیں؟ زمین میں کتنی مٹی ڈالتے ہیں۔ وہ آپ کا پیارا نہیں ہے، وہ آپ کا محبوب نہیں ہے، اس کو سردی نہیں لگتی تھی، اس بچے کو جو ہے نا آپ اچھے لباس نہیں پہناتے تھے، اس کو کیوں نہیں لپیٹ کر کے آپ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں؟ مٹی سے آیا ہے، مٹی میں جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھیجائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کا اشارہ اس طرف کرتا جا رہا ہوں کہ علم سے انسان کی زندگی، تعلیم یافتہ اگر ہوگا تو انسان سرخرو ہوگا، اگر علم سے بے بہرا ہوگا اور بہرا ور نہیں ہوگا تو انسان ہر وقت بھٹکتا رہے گا، جہالت عام ہوگی۔ اس پوری دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس پوری دنیا کی حکومت قیصر و کسریٰ کے قبضے میں تھی۔ ایک علاقے پر حکومت قیصر کی چلتی تھی اور دوسروں پر کسریٰ کی چلتی تھی۔ ایک جزیرۃ العرب ایسا علاقہ تھا کہ جس علاقے میں کسی کی حکومت نہیں تھی۔ قیصر یہ چاہتے تھے کہ جو ہے ہم جزیرۃ العرب پر اپنی حکومت قائم کر دیں، اور کسریٰ چاہتے تھے کہ جو ہے ہم جزیرۃ العرب پر۔ جزیرۃ العرب کے لوگ، اہل عرب جن کو کہا جاتا ہے، یہ جہالت میں سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اگر ان کو سوارا ہے تو صرف علم نے سوارا ہے، اور اس کو سدھارنے کے لیے جناب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی کا جو وحی کا جو نزول ہوا تھا وہ بھی تعلیم کے نام سے ہوا تھا۔ جو نبوت ملی ہے وہ بھی اسی تعلیم کے لفظ سے ملی ہے۔ اور کون سا لفظ تھا؟ ہے کسی کو علم؟ کوئی ہے ایسا جو بتا سکتا ہے؟ 40 سال کی عمر گزر گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کرتے ہوئے، اس امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے، اور غار حرا میں جا کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے بھوک اور پیاس میں رہ کر کے عبادات میں اللہ سے جو ہے دماغ لگا کر کے اپنی توجہ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی جب اللہ کے رسول دعائیں کیا کرتے تھے، یہ اہل عرب جہالت میں مبتلا ہیں، یہ اہل عرب علم سے دور ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو علم نہیں آتا، ان کو حدادیت نہیں آتی، ان پر لوہار کا کام نہیں آتا، ان پہ سائنس نہیں ہے، ان پہ ڈاکٹری نہیں ہے، ان پہ طب نہیں ہے، نہ معلوم کون کون سی تعلیم کا ذکر تھا۔ تو اس وقت اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی تھی وہ سب سے پہلی آیت تھی اقرأ، پڑھو پڑھو پڑھو۔ کیا لفظ تھا؟ اقرأ، وہ قرآن جس کو مسلمان
یہ کہہ کر کے اپنے سر کو بلند کرتا ہے کہ ہم صاحب قرآن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا کی رہنمائی کرنے والی ہے، جو دنیا کو تمام چیزوں کا علم دینے والی ہے، جو تمام پیغامات پہنچاتی ہے، وہ قرآن مسلمان لے کر کے اور اس کو بند کر کے گھروں میں سجا کر کے نہ پڑھتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ اس سے علم ڈھونڈتا ہے، نہ اس سے علم کی تلاش کرتا ہے، جہالت میں مبتلا ہے، خود بھی جاہل ہیں، ان کے بچے بھی جاہل ہیں، ان کی عورتیں بھی جاہل ہیں، اور ان کے پورے خاندان کے خاندان جاہل ہیں۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہو رہی تھی؟ اقرا، پڑھیے پڑھیے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، کیا پڑھیے؟ قرآن کریم اس وقت تک نہیں آیا تھا، جہالت تھی چاروں طرف۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کو اتارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول فرمایا، اور نزول فرمانے کے بعد پورے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تا قیامت اس قرآن کریم کو پکڑ کے رکھنا، اور اس میں جو تعلیمات ہے اور جس کے جو احکامات ہے، جو پیغام ہمیں جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو جانا، ان کو سینوں میں بسا لینا اور ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا، تبھی امت مسلمہ کی کامیابی ہے، نہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کوئی ناکامی ہے۔ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اگر کچھ ہے وہ جہالت اور علم سے دوری کا ہے، اور اس کا سب سے بڑا حل، تمام پریشانیوں کا حل اگر کوئی ہے وہ علم اور تعلیم ہے۔ اگر آپ نے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا اور لے لیا تو آپ کی زندگیاں کامیاب ہوتی چلی جائیں گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ سب کو پیدا کیا ہے، آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، جو قبر میں جا چکے ہیں ان کو پیدا کیا تھا، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ آسمان کا بھی مالک ہے، وہ زمین کا بھی مالک ہے، وہ ان گھروں کا بھی مالک ہے، وہ گلی کوچوں کا بھی مالک ہے، حتیٰ کہ جتنا پرندے اور پتھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہیں وہ ان کا بھی رازق اور رزاق ہے۔ مسلمان یہ ذہن سے نکال دے کہ اگر ہم جو ہے اس کی دولت کے پیچھے نہیں دوڑیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رازق ہے، رزاق ہے، بغیر حساب کتاب کے تمہیں دے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو اس کا نام لیتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، اسے نے اس کو دینے کا بھی اپنا ذمہ لے رکھا ہے، اور جو اس کو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے اور دے گا۔ جتنی مخلوق یہاں پر دنیا میں آئی ہے تمام کو دے گا۔ اے کھاتا کھیڑی کے لوگوں، غور سے سن لو، آج کان کھول کر کے سن لو، میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں، آپ اگر علم سے دوری رہی اور تعلیم سے آپ کے بچے دور رہے، آپ بڑوں کی زندگیاں تو جیسی کیسی گزر گئی، آپ کے بچوں کی اور نئی نسل کے مستقبل کو ختم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ علم اور تعلیم بچا سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات تعمیر کرنے میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تقریبات کو سجانے میں، شادی بیاہوں کے اندر اور اپنی منگنیوں کے اندر اور دیگر تقریبات میں جو آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے یہ کہیں کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کام آئے گا وہ پیسہ کام آئے گا جو علم میں خرچ کیا ہوگا۔ یاد کر لو،
اگر آپ کا بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو آپ مبارکبادی کے قابل ہیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ میتھ بھی پڑھ رہا ہے تب اس سے زیادہ مبارکبادی کے قابل ہیں آپ. اگر آپ کا بچہ اس قرآن کریم کے بعد عالم اور فاضل بن رہا ہے اور اس کے بعد وہ تفسیر کا خاص علم حاصل کر رہا ہے تو بھی مبارکبادی کے قابل ہے. اگر وہ لائر بن رہا ہے تو بھی جو ہے مبارکبادی کے قابل ہے. جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور علم سے لوگوں کو بہرہ ور کرانا شروع کیا اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو جہالت کو دور کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گاہے گاہے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہتا تھا اور گاہے گاہے اس جو ضرورت پڑتی تھی ان آیات کو صحابہ کے کانوں تک پہنچایا کرتے تھے. جو شرک میں مبتلا تھے, جو کفر میں مبتلا تھے, تمام صحابہ اکرام جو ایمان لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آنے سے پہلے تمام جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. لیکن جب قرآن آیا اور قرآن کی تعلیمات انہوں نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور تمام لوگوں کو گاہے گاہے بلایا کرتے تھے کہ بھائی تو کیا کام کرنا جانتا ہے, کیا تو کیا سیکھتا ہے. کوئی کہتا تھا میں لکڑیاں کاٹنا جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی دے کر کے حدادیت کا کام اس کو سکھوایا کرتے تھے اور کسی کو کہا جایا کرتا تھا کہ تم جو ہے موجودہ طب کا علم حاصل کرو. کسی کو کہا جاتا تھا کہ تم آؤ اور تم جو ہے زمین پیمائش کرنے کے طریقے اپناؤ, جغرافیہ حاصل کرو. آج کل کی زبان یہ ہے کہ اس وقت کی زبان عبرانی زبان تھی, دوسری زبانی تھی, ان زبانوں میں وہ دوسرے الفاظ تھے. اور آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں, جب غزوہ بدر ہوا, مختصراً بتاتا چلتا ہوں کہ غزوہ بدر کے اندر جو قیدی قید ہو کر کے آئے تھے ان کے اندر بہت سارے لوگ قیدی بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. قیدیوں کو چھڑانے کا طریقہ ہے, آج بھی طریقہ ہے. کوئی پیسے دے کر کے چھٹتا ہے, کوئی جو ہے وکیل کھڑے ہو کر کے چھٹتا ہے, کوئی اس وقت کا جو طریقہ تھا وہ اس طریقے سے چھٹ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار جو کفار بن کر کے آئے تھے قیدی ہو کر کے, ان سے معلوم کیا کہ یہاں کی موجودہ زبان اور تعلیم سے کون واقف ہے. تو جو لوگ تعلیم سے واقف تھے ان سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے تم پیسے کا انتظام کرو, اتنا پیسہ دے دو تو جو ہے نا چھٹ جاؤ گے, بلکہ کیا کہا تم ہمارے اتنے بچوں کو تعلیم دو, ان صحابہ کو تعلیم دو, انہیں جو ہے علم سکھاؤ, انہیں جو ہے موجودہ جو ہے جو طب ہے, جو ڈاکٹری ہے, جو دوسرا علم ہے وہ ان کو سکھاؤ. وہ لوگ جانا کرتے تھے اور تمام حکمرانی ان کے قبضے میں ہوا کرتی تھی. تو وہ سکھانے کے لیے اس وقت کون سا علم تھا؟ قرآن کریم جب تک نہیں اترا تھا, نزول نہیں ہوا تھا اس وقت تک, اور تمام تعلیمات نہیں آئی تھی. وہ وہی موجودہ تعلیم تھی جو آج کی موجودہ تعلیم جس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کہتے ہیں, یہ موجودہ زندگی گزارنے کی تعلیم ہے. ان دونوں تعلیم کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک تعلیم ہوگی ایک نہ ہوئی تو دنیاوی زندگی گزارنے کے طریقے آپ کے پاس نہیں ہوں گے. آپ بھٹکتے ہوئے آپ کا کوئی معاملہ ہوگا تو کس کے پاس جائیں گے؟ صرف علماء کے پاس جائیں گے. وہ ترتیب تو بتا سکتے ہیں لیکن طریقہ کار نہیں بتائیں گے. طریقہ کار وہی بتائے گا جو اس علم کا ماہر ہوگا. ہم جو ہے جو وہ طریقہ کار کیا
طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے تو دوسرا بچہ حفظ کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے 10ویں پاس کرے 12ویں پاس کرے. اگر غریب ہے تو اپنے پڑوسی امیر سے درخواست کرے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, BA میں جانا چاہتا ہے, وکالت میں جانا چاہتا ہے, انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے, BTech کرنا چاہتا ہے, IAS بننا چاہتا ہے, PCS بننا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ تعاون کیجیے. اس کا بچہ اگر محلے کا ایک بچہ اگر IAS بن گیا تو پورے محلے کی ذمہ داری سنبھالے گا, اپنے تایا اور چاچا کے سنبھالے گا. اور دوسری طرف اگر بچہ حافظ ہوگا, اسے بھی ذہن میں رکھنا, اگر بچہ حافظ ہوگا تو بچہ آپ کے مرتے وقت بھی کام آئے گا, مرنے کے بعد بھی کام آئے گا, اور وہ بچہ حافظ قرآن بن کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گا. دونوں دھارے برابر چلنے چاہیے. اگر معاشرے کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے تو دوسرا بچہ دنیاوی تعلیم کا ماہر ہے, اگر ایک بچہ عالم ہے تو دوسرا بچہ ڈاکٹر ہو, ایک بچہ اگر مفتی ہے معاشرے کا تو دوسرا بچہ کلیکٹریٹ ہو, اگر ایک بچہ مفسر ہے تو دوسرا بچہ جو ہے نا دیگر تعلیمات سے بہرہ ور. تب یہ دونوں دھارے مل کر کے چلیں گے, دنیاوی زندگی بھی پھر ہوگی اور اخروی زندگی بھی ہوگی. اور یہ مدرسہ جامعہ عثمانیہ جو آپ کے محلے میں قائم ہے, الحمدللہ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو سنوارنے کی, سجانے کی, اس کو دودھ پلا کر کے چلنے کے قابل بنانے کی. اور جب وہ اللہ اللہ کہنے لگ جائے تو ماں کو اگر پتا ہوگا کہ یہ اللہ اگر کہنے لگ جائے گا تو تیری بھی زندگی سنورے گی اور اس کے باپ کی بھی زندگی سنورے گی. اور یہ بچہ جب چلنے کے قابل ہو جائے تو آپ اس بچے کو 4 سال کی عمر میں لے کر کے جناب قاری شمون صاحب کے پلو میں ڈالیے لا کر کے کہ اے قاری صاحب آپ اس کو حافظ بھی بنائیے اور آپ اس کا نام باقاعدہ اسکول کی تعلیم میں بھی داخل کیجیے. وہ نصاب کیا ہے, وہ نصاب آپ کو پتا نہیں ہے, وہ نصاب ان حضرات کو پتا ہے. آج کل ایسے نصاب, ایسے سلیبس تیار ہو چکے ہیں کہ بچہ حافظ بھی بن رہا ہے, بچہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میتھ بھی پڑھ رہا ہے, حساب بھی پڑھ رہا ہے, انگریزی بھی پڑھ رہا ہے, سائنس بھی پڑھ رہا ہے, ساری چیزیں پڑھ رہا ہے. ادھر الحمدللہ رب العالمین ہو رہی ہے, ادھر جو ہے 1-2 بھی ہو رہی ہے, ادھر جو ہے دوسری تعلیمات بھی ہو رہی ہے. اگر وہ بڑا ہو کر کے نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے خود بیزار ہو جائے, آپ جب تعلیم یافتہ ہو جائیں گے جہالت دور ہو جائے گی, آپ کو کوئی جو ہے کہیں روک نہیں سکتا. اور یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے, ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے. وہی رونا روتا ہے جس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے, جس کے اندر علم ہوتا ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں, اور جس کے جذبات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے, قدم بڑھا کر کے آگے چلتا ہے, آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کرتا ہے, سینہ صبر ہو کر کے چلتا ہے. اس کو علم ہے قرآن نے مجھے یہ تعلیم دی ہے اور دنیاوی تعلیم سیکھ کر کے اس کا یہ قانون ہے. ہم تمام چیزوں سے جب واقف ہوں گے تو جو ہے نا کامیابی ہوتی چلی جائے گی. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اگر علم نہیں ہوگا تو حالت کیا ہوگی؟ آپ کو اگر میں بتلانے لگ جاؤں تو ان حضرات کا ٹائم میں لے لوں گا, اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اکابرین کا وقت میں لے کر کے اپنے میں شامل کر کے اور کوئی بات کہوں. مجھے بھی ان کی نصیحانہ کلمات سننا ہے اور ان کی باتوں سے اپنے دل کو بھی جو ہے جلا دینی ہے اور اس کو سیقل کرنا ہے تاکہ یہ سدھر سکے ان کے ذکر سے, ان کی توجہات سے. اور آپ کو بھی ایک درخواست کرتا ہوں
جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے. ہمارے مسلم معاشرے نے علماء سے ملنا چھوڑ دیا. ہمارے مسلم معاشرے نے ائمہ کے پاس جانا بالکل بند کر دیا. ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان تو اتنے دور ہو چکے ہیں، نہ وہ تبلیغ میں دیکھتے ہیں، نہ وہ مدرسے میں دیکھتے ہیں، نہ وہ جلسوں میں دیکھتے ہیں، اور نہ کسی دینی جگہ پر نظر آتے ہیں. ان کے دماغ میں اگر کوئی بات پہنچائی جائے تو کیسے پہنچائی جائے؟ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اس تعلقات کو بڑھا کر کے اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر کے حضرت قاری صاحب کتنی دور ہے. میں اتنی دور سے حضرت قاری صاحب کے پاس آتا ہوں، دعا کی درخواست کرتا ہوں. آپ لوگ اتنے نزدیک رہ کر کے اگر دعا کی درخواست کر رہے ہیں تو اپنے مشورے بھی رکھیے کہ حضرت قاری صاحب ہم اپنی بچی کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا ہم کیا نام رکھیں؟ اور آج کل ٹلو پلو چلو سارے مسلمانوں کے نام ہو گئے. صحابہ کے نام بالکل ختم. ارے صحابہ کا اتنا بڑا سلسلہ ہے، تابعین کے ناموں کا اتنا بڑا سلسلہ ہے، تبع تابعین کے ناموں کا اتنا بڑا سلسلہ ہے. کہاں سے پتا چلے گا؟ وہ یہی اکابرین بتائیں گے، یہی بزرگوار بتائیں گے، یہی علماء بتائیں گے. ان سے دوریاں اختیار کر کے قیامت میں بھی دوریاں ہی رہیں گی. ایک حافظ 10 کو لے جائے گا، اور اگر اللہ نے اجازت دے دی ہو سکتا ہے پوری بستی کو لیتا جائے. سمجھ رہے؟ اور اگر آپ کے پیسے سے کوئی بچہ سورہ فاتحہ سیکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی کسی کا رکھتا نہیں ہے، وہ تو ڈبل سے بھی 70 گنا دیتا ہے. اس قرآن کریم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے جہاں جہاں بھی ضرورت ہے، دیکھ کر کے جا کر کے احسان سمجھیے ان علماء کا، ان اکابرین کا، ان مدرسوں کے محتمین کا اور ان مدرسوں کے مدرسین کا کہ یہ آپ سے پیسہ لے کر کے آپ کے بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور خرچ کر کے آپ کے بچوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کو علم سے آراستہ کر رہے ہیں، جہالت سے دور کر رہے ہیں، نور ان کے دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں. یہی تو کر رہے ہیں. اور قرآن ہی تو اگر اللہ تبارک و تعالی پوچھنے لگ گیا نا تو میرے بھائیوں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. مالدار آدمی کان کھول کر سن لے. اگر اپنی مالداریت پر گھمنڈ ہے نا تو وہ غور کر لیں اس بات پر. اللہ نے اگر حساب لینا شروع کر دیا ایک پائی کا بھی حساب نہیں دے سکو گے. یہ بچائیں گے آپ لوگوں کو حفاظ، یہ ائمہ بچائیں گے، یہ مؤذنین بچائیں گے جو اذانیں دیتے ہیں، جن کی آوازوں سے شیاطین دور بھاگتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کچھ تو سدھار کیجئے، نہیں تو معاشرہ بھائی، معاشرہ پتہ کہاں جا رہا ہے. اس میں کی نظر ہو رہا ہے، شراب کی نظر ہو رہا ہے، جوؤں کی نظر ہو رہا ہے، سٹے کی نظر ہو رہا ہے، نہ معلوم کون سی برائیوں کی نظر ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارا نوجوان بچہ رات میں بہت محنت کرتا ہے. کچھ محنت نہیں کر رہا ہے، گلی کے پیچھے جا کر کے سگریٹ مارتا ہے. غور کر لینا اور توجہ دے لینا. کبھی پتا چلے کہ نکاح کیا اور کل کو طلاق پر نوبت آنے لگی. آج کل جو ہے طلاق کا ریشے سب سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کہ علم سے دوری ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا طریقہ طلاق کا ہے. اگر کہیں نوبت بھی آ جائے تو طلاق سے بچنا چاہیے. طلاق تو اتنی مبغوض کی چیز ہے، اللہ کے ہاں حلال تو ہے لیکن مبغوض بھی ہے کہ جب طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں زمین اور آسمان ایسے ڈگمگاتے ہیں، تھراتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں.
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، آئندہ کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اور باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں، زخار ہے، دریا ہے، قرآن کریم ہے۔ ایک آیت کے تعلق سے ہم نے تھوڑا سا بالکل بال کے برابر بھی نہیں ہے ہم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے عمل کی۔ یہاں سے جو سن کر کے جائیں، جو لے کر کے جائیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔